انتہائی واجب الاحترام سامعین اکرام، یہ پیغام آج دینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ مغربین کے بعد 8 شوال کا آغاز ہو گیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن رسول کی بیٹی کے روزے کو مسمار کیا گیا تھا۔ ہماری عبادت وہ ہے، ہم رونے والی شکل بھی بنائیں تو عبادت ہے، ہم ہائے بھی کہہ دیں تو عبادت ہے۔ عزاداران امام مظلوم، اللہ لعنت کرے ابن سعود پر کہ جس نے جنت البقیع کے تمام روزوں کو مسمار کرایا۔ اسی لیے انہدام جنت البقیع 8 شوال کو احتجاج کیا جاتا ہے۔ دنیا کو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی اس بات کی قبلہ کہ یہ احتجاج ہے کیا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے۔ کسی ایکٹر کو اگر مقدمہ اس پر کیا گیا تو کسی لڑکی نے دہلی سے بمبئی تک سائیکلنگ کر دی، احتجاج کا اپنا انداز ہے۔ پولٹری فارم کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا گیا، انہوں نے چوزے سڑکوں پہ چھوڑ دیے، اپنا احتجاج ہے۔ میرے پاس ایک طویل فہرست ہے، میں احتجاج گنواؤں دنیا میں کیسے کیسے کیے جاتے ہیں۔ یہ احتجاج کیوں ہے؟ احتجاج ہوتا ہے ظلم کے خلاف، اور شیعان حیدر کرار ہمیشہ ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ ہم ماتم کرتے ہیں، یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ ہم جلوس نکالتے ہیں، یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ ہم بازاروں میں آتے ہیں، یہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ یہ تہذیب ہے، اور تہذیب فقہ جعفریہ اتنی بڑی تہذیب ہے کہ اتنا کچھ کسی اور تہذیب میں ہے ہی نہیں۔ ہم یہ احتجاج کرتے ہیں، اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے۔ ہم 8 شوال والے دن بھی احتجاج اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ایک ظلم ہوا ہے، اور دنیا بھر کے شیعان حیدر کرار سڑکوں پر اور بازاروں میں آ کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ ایک ظلم ہوا ہے، اور ہم اس کے خلاف احتجاج ہیں۔ سراپا احتجاج بن کر ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں، وہ عورت کی، وہ مستورات کی عزت کیا کرے گا جو رسول کی بیٹی کے روزے کو مسمار کرنے سے باز نہیں آیا۔ ہم فروغ عزا کے ممبر سے ہر اس بندے کو قابل لعنت سمجھتے ہیں جو اشعار، جو شاعر الہی کو، یہ روزے، یہ عبادات، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ جن کے توسط سے ہم ان تک پہنچتے ہیں، ان تک نسبت کو قائم کرتے ہیں۔ جو بھی ان شاعر کو، شاعر الہی کو، شاعر اللہ کو ختم کرے گا، انہدام کرے گا، مسمار کرے گا، ہم فروغ عزا کے پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم اسے قابل لعنت سمجھتے ہیں۔ اور ہم اس منبر سے دعا کرتے ہیں، اور آپ احباب سے بھی جو جہاں جہاں موجود ہے، جہاں سنیں آپ ہاتھ ضرور بلند کیجئے گا اور دعا کیجئے گا، مولا پھر ایک مرتبہ وہ روزہ اسی اپنی شان و شوکت کے ساتھ، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا روزہ ایک مرتبہ پھر تعمیر ہو، اور عقیدت مندوں کو ایک جبی سائی کا ایک موقع اور میسر آ جائے۔ آپ دنیا اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم دور رہیں، خدا کی قسم ہم وعدہ کرتے دور رہیں گے، لیکن روزہ تعمیر تو کرو، کم از کم ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک تو محسوس ہو۔ ہزاروں بلب جلتے ہیں رسول خدا کے روزے پر، بری بات نہیں، ہم تنقید نہیں کر رہے، رسول کی بیٹی کی قبر پر ایک چراغ نہیں جلتا۔ یہ دکھ ہے ہمارے دل کا، یہ آواز ہے ہمارے دل کی، یہ احتجاج آواز ہے ایک، جسے ہم بلند کر کے دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ اور ہم اس وقت تک سراپا احتجاج رہیں گے جب تک یہ روزے دوبارہ تعمیر نہیں ہوتے۔ مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں کس چیز کی کمی ہے؟
اللہ جانے کیا حکمت ہے اس میں، مولا تو ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو اور مولا خود تعمیر کرائیں، یہ روزہ اور دنیا کو بتائیں کہ ظالم سے بدلہ کیسے لینا ہے، منتقم خون حسین ہے، مولا انہیں بتانا ہے آ کے آپ نے، پھر ہم مسرور ہوں گے۔ مولا دعا کرتے ہیں ہم شیعان حیدر کرار کو اتنی دیر تک سراپا احتجاج رکھ، ہماری نسلوں میں بھی یہ عقیدت اور ولایت علی ابن ابی طالب قائم رکھ، اور دعا کرتے ہیں مولا بی بی کا روزہ دوبارہ تعمیر ہو تاکہ ہم اپنی عقیدتوں کا اظہار بہتر انداز سے کر سکیں۔ آج جب وہاں سے گزرتے ہیں یا دور سے دیکھتے ہیں دل روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے۔ یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، مولا اتنے روزے، دنیا نے بڑی کوشش کی کہ اگر جناب سیدہ کا روزہ مسمار کیا ہے تو باقیوں پر بھی آنکھ اٹھائے، بار الہ کسی کی آنکھ اٹھی تو وہ آنکھ پھوڑ دی گئی، اتنی مظلوم ہے رسول کی بیٹی، بار الہ تجھے سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ۔ مولا ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہمارے دل کی تمنا ہے کہ روزہ پھر تعمیر ہو۔ آخر میں دعا سارے آمین کا نا حجت دوراں کا، میرے مولا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔